کیا خدا موجود ہے یا نہیں؟ یہ بحث نہ صرف بھارت میں بلکہ ہمسایہ ممالک پاکستان بنگلہ دیش میں بھی ہنگامہ برپا کر گئی، کیونکہ یہ خدا کے وجود پر ایک کھلی بحث تھی۔ لوگ پوچھ رہے تھے اگر خدا قادر مطلق ہے، سب کچھ جانتا ہے، سب کچھ کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے، رحیم ہے، کریم ہے، تو پھر دنیا میں اتنا برا کیوں ہو رہا ہے؟ جب انہوں نے غزہ کے بچوں کی مثال دی جہاں ہزاروں بچے بمباری میں شہید ہو گئے، جاوید اختر نے کہا کہ اگر خدا کی مرضی کے بغیر ایک پتے کی بھی حرکت نہیں ہوتی تو پھر یہ سب کچھ کس کی مرضی سے ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے؟ یہ سوچ اور بحث انسان کے وجود کے برابر پرانی ہے۔ ناظرین، 20 دسمبر 2025 کو نئی دلی کے کنسٹیٹیوشن کلب میں ایک مباحثہ منعقد ہوا۔ یہ مباحثہ اکیڈمک ڈائیلاگ فورم اور وحیان فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام ہوا۔ جس پلیٹ فارم پر اسے شائع کیا گیا اسے لنڈن ٹاک کہا جاتا ہے، جو کہ ایک مشہور صحافتی پلیٹ فارم ہے۔ یہ ایک معروف ڈیجیٹل نیوز اور ڈسکشن چینل بھی ہے جہاں سنجیدہ موضوعات کھلے عام زیر بحث لائے جاتے ہیں۔ اس مباحثے میں دو اہم شرکاء شامل تھے۔ ایک طرف جناب جاوید اختر تھے، جو نہ صرف ایک مشہور شاعر اور گیت نگار ہیں بلکہ ایک ملحد اور مفکر بھی ہیں، جو اپنی غیر جانبدار سوچ کے لیے جانے جاتے ہیں۔ وہ ہمیشہ منطق اور انسانی اخلاقیات پر زور دیتے ہیں۔ ان کے والد جان سار اختر نہ صرف انڈیا کمیونسٹ پارٹی کے رکن تھے بلکہ اس کے بڑے منظم کار بھی تھے اور انتہائی سخت مزاج آدمی تھے۔ دوسری جانب مفتی شمائل ندوی تھے۔ انہوں نے اسلام میں گریجویشن مکمل کی ہے اور اس کے علاوہ پوسٹ ڈاکٹریٹ بھی کیا ہے، ابھی بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ ان کا انٹرنیٹ پہ کافی زیادہ کام موجود ہے جہاں وہ مذہبی مسائل، خیالات اور عقائد پر بات کرتے ہیں۔ وہ وحیان فاؤنڈیشن سے منسلک بھی ہیں۔ سوربھ، جو کہ لندن ٹاپ کے ایڈیٹر اور تجربہ کار اینکر ہیں، انہوں نے اس مباحثے کو متوازن اور مہذب بنایا۔ یہ ایک علمی مباحثہ تھا جو کہ تقریباً 2 گھنٹے تک جاری رہا۔ یہ نہ صرف بھارت میں ہنگامہ برپا کرنے والا تھا بلکہ پاکستان اور بنگلہ دیش جیسے ہمسایہ ممالک میں بھی اس نے اچھا خاصا اثر ڈالا، کیونکہ یہ خدا کے وجود پر ایک کھلا مباحثہ تھا جو کہ مذہبی حساسیت کو چھو رہا تھا۔ مباحثے کے اصول یہ کہ اس میں سائنس کا حوالہ نہیں دیا جائے گا، کیونکہ سائنس ایک چیز ہے اور مذہب ایک اور چیز۔ اس کے علاوہ کسی بھی مذہبی کتاب کا حوالہ نہیں دیا جائے گا، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے ہو۔ یہ مباحثہ اسلام اور غیر مسلموں کے دوران نہیں تھا بلکہ خدا کے تصور اور اس کے وجود یا عدم وجود کے فلسفیانہ سوالات پہ تھا۔ اس مباحثے کا طریقہ کار عام ٹی وی مباحثے جیسا نہیں تھا جہاں شور و ہنگامہ ہوتا ہے۔ یہ ایک سنجیدہ علمی مکالمہ تھا جو کہ منطق اور احترام پر مبنی تھا۔ شروع میں دونوں فریقین نے اپنی ابتدائی بیانات دیے اور اپنی پوزیشن مختصراً بیان کی۔ اس کے بعد ایک فریق نے اپنے دلائل کی تفصیلات مثالوں کے ساتھ پیش کی، پھر دوسرا فریق اپنے دلائل پیش کرتا ہے۔ بعد میں دونوں کو موقع دیا گیا کہ وہ جوابی دلائل دے سکیں، دفاع یا تنقید کر سکیں۔ یہ عمل 2 راؤنڈز تک جاری رہا۔ آخر میں دونوں نے ایک دوسرے کے سوالات کے جواب دیے، پھر حاضرین اور لائیو اسٹریم سے جڑے ہوئے ناظرین نے بھی سوال کیے اور شرکاء نے ان کے جواب دیے۔ مباحثے کو اظہار رائے کی آزادی، انسانی ذمہ داری، عالمی مسائل جیسے غزہ میں جنگ نے اسے مزید دلچسپ بنایا۔ قرآن خود کہتا ہے کہ نشانیاں عقل رکھنے والوں کے لیے ہے، فرشتوں کے شکینوں کے لیے نہیں۔ خدا کو ماننے یا نہ ماننے کا فیصلہ اس بات پہ نہیں کہ کسی مخلوق کا نام کہاں لکھا گیا ہے، بلکہ فیصلہ اس بات پہ ہے کہ یہ کائنات خود موجود کیوں ہے۔ ہر دور میں خدا کو چیلنج کیا گیا، اس پہ سوال اٹھائے گئے اور ہر بار یہ سوال کرنے والا وقتی طور پہ نمایاں ہوا، مگر وقت کے دھارے میں خود سوال مدھم پڑ گیا، خدا کا تصور مزید گہرا ہوا اور انسانی فکر میں رچ بس گیا۔ میرا ماننا ہے کہ خدا کے وجود کا معاملہ ایمان سے تعلق رکھتا ہے۔ جو لوگ خدا پر ایمان رکھتے ہیں وہ ایمان رکھتے ہیں، اور جو ایمان نہیں رکھتے وہ ایمان نہیں رکھتے۔ البتہ انسان سوال کرتا ہے اور اس کے ذہن میں سوال جنم لیتے ہیں، کتابیں پڑھتا ہے، سوال پوچھتا ہے اور رہنمائی حاصل کرتا ہے۔ میرا یقین ہے کہ اگر خدا کا فضل نصیب ہو جائے تو پھر انسان کو اور کسی چیز کی ضرورت نہیں رہتی۔ یہ میری ذاتی رائے ہے، اگر آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں برائے کرم ضرور بتائیے گا۔